انڈیا کے رہنے والے لوگ ہیں وہ کچھ بولتے ہیں جی ہم بہت خوشحال ہیں وہاں پہ، اور کچھ بولتے ہیں ہم خوشحال نہیں ہیں. ان کی الگ رائے ہے، ہماری ایک کنسیپٹ الگ ہے پاکستانیوں کا. تو میرے خیال سے پرسنلی ان کو جو رائٹس ملنے چاہیے وہاں پہ نہیں مل رہے. انڈیا میں بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے رائٹ کو پامال کیا جاتا ہے، لیکن انڈیا جو ہے نا ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، تو ہر کسی کے رائٹس کو وہ نہیں وائلیٹ کرتے. آئے دن ہمارے پاس جو نیوز آتی ہیں اسے دیکھ کے تو یہی لگتا ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کو رائٹس نہیں مل رہے. وہاں کے ہمارے ایک لیڈر ہیں مسلمانوں کے، اویس الدین صاحب، جو کہ سیکولرزم کو کافی پروموٹ کرتے ہیں. تو وہاں پہ میں یہی چاہوں گا کہ سیکولرزم پروموٹ ہونا چاہیے اور مائنورٹیز کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے. وائلیشن تو پھر ہر جگہ وومین رائٹس کی ہو رہی ہے، اور اسپیشلی ہم پاکستان کی بھی اگر بات کریں نا تو یہاں پہ اگر ہم مائنورٹیز کی بات کریں، مائنورٹیز کے ساتھ بھی ہوتی ہے. اسپیشلی ابھی آج کل جو ایک ایشو چل رہا ہے کہ ایچ ای سی نے نا ہولی منانے پہ نا تہوار منانے پہ ان کو وہ کیا تھا. انڈیا میں تو شروع سے ہی مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں نا. جب پاکستان آزاد بھی ہوا تھا تو اس وقت جو مسلمان وہاں پہ ٹھہر گئے تھے تو ان کو اس وقت ہی برا ٹریٹ کیا جاتا تھا. تو اسی وجہ سے بھی کچھ ایسے ہیں جیسے گاندھی کے کچھ ایسے رولز تھے جس کو فالو کر کے وہ ان کو ظلم و ستم ڈھاتے ہیں. السلام علیکم، نمستے، ست شری اکال. میں ہوں ثنا امجد. ناظرین، یو ایس کے سابق صدر براک اوباما نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مسلم مائنورٹیز کے رائٹ کو انڈیا میں پروٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. انہوں نے مزید یہ کہا کہ اگر ان کے انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی سے بات چیت ہوتی ہے تو وہ ان سے اوپنلی یہ کہیں گے کہ اگر مذہب کے نام پر انڈیا میں اسی طرح بٹوارے ہوتے رہے تو انڈیا میں پل اپارٹ ہو سکتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. اس پر کئی انڈینز نے ریئیکشن دیے ہیں. تو اوباما کے اس بیان پر پاکستانی عوام کا کیا رد عمل ہے، آئیے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر، آپ کا نام؟ میرا نام شہریار ہے. کیا کرتے ہیں؟ میں دبئی میں ہوتا ہوں جی. دبئی میں کیا کرتے ہیں؟ میں ایمریٹس ایئر لائن میں ہوں. ماشاءاللہ، زبردست. اچھا، مجھے یہ بتائیں، آپ کے اکارڈنگلی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمان کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں؟ جو یہاں کے جو کانسیپٹ بنا ہوا ہے نا، وہاں کے رہنے والوں کا بالکل ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے. یہاں کے رہنے والوں کی رائے جو ڈفرینٹ ہے. جو انڈیا کے رہنے والے لوگ ہیں وہ کچھ بولتے ہیں جی ہم بہت خوشحال ہیں وہاں پہ، اور کچھ بولتے ہیں ہم خوشحال نہیں ہیں. ان کی الگ رائے ہے، ہماری ایک کنسیپٹ الگ ہے پاکستانیوں کا. تو میرے خیال سے پرسنلی ان کو جو رائٹس ملنے چاہیے وہاں پہ نہیں مل رہے. ہمیں یہ کیوں لگتا ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو ان کے رائٹس نہیں ملتے، جبکہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے تمام تر رائٹس ملتے ہیں، ہمیں تمام تر مذہبی آزادی حاصل ہے؟ میرے خیال سے تو یہ کہنے میں آسان ہے، لیکن یہ چیز جو ہے ریالٹی میں بہت مشکل نظر آتی ہے. آپ اس کو اگر دیکھیں تو بہت مشکل ہے. لیکن یہ جب آپ ان کا کانسیپٹ دیکھیں گے، وہ لوگ جو انڈین ہیں وہاں پہ رہتے ہیں وہ لوگ بولتے ہیں ہمیں بہت آزادی ہے اس چیز کی، ہم مطلب ہر چیز کو اچھا کرتے ہیں. لیکن ہم جو سمجھتے ہیں، ہماری رائے یہ ہے، ہمارے معاشرے میں جس میں ہم رہتے ہیں، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ آزادی رائے نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں فریڈم آف سپیچ ہے؟ آپ نے بولا کہ یہاں ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کی آزادی نہیں ہے، آزادی رائے نہیں ہے. تو کیا ہمیں پاکستان میں رہتے ہوئے فریڈم آف سپیچ کی آزادی ہے؟ جی الحمدللہ ہمیں فریڈم آف اسپیچ ہے. الحمدللہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں پہ ہم بول سکتے ہیں، کیوں نہیں بول سکتے. چلیں، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. مجھے ابھی آپ سے سوال جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یو ایس کے سابق صدر براک اوباما نے ایک بیان دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. کیا کہیں گے آپ ان کے اس بیان پر؟ جی بالکل، انہوں نے صحیح بولا ہے، پروٹیکٹ ہونا چاہیے. اور جہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پہ، وہاں پہ ان کے رائٹس کے اگینسٹ ہو رہا ہے، ان کے لیے حق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. بالکل صحیح انہوں نے کہا جو ہے. تو کیا پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کو، یا اگر ہم مائنورٹیز کی بات کر لیں، ان کو ان کے رائٹس مل رہے ہیں؟ جی الحمدللہ میرے خیال سے تو سب کو مل رہے ہیں. باقی آپ میرے سے بہتر انٹرویو کر رہی ہیں، آپ سب کی رائے لے رہی ہیں، تو آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا. میرے خیال سے تو سب کو مل رہے ہیں. جی میرے اکارڈنگلی، جہاں تک میں آپ نے کہا کہ میں سب کی رائے لیتی ہوں، میں سب سے بات کرتی ہوں، تو میں نے جتنے لوگوں سے بات کی، زیادہ تر لوگ روتے ہوئے ہی نظر آئے، گلا کرتے ہوئے نظر آئے کہ مائنورٹیز کو دور کی بات،
پاکستان میں رہنے والے تو پاکستانیوں کو ان کے رائٹ نہیں ملتے، تو ہم نے پھر کسی اور ملک کے مسلمانوں کے لیے رائٹس کی کیا بات کرنی ہے؟ بس ایسے ہی ہے، ہر بندے کا ایک کانسیپٹ ہے، وہ جب تک وہ اپنے کانسیپٹ جو ہے، ہر بندے کی آزادی رائے اسی کو تو بولتے ہیں، ہر بندے کا کانسیپٹ ہے، اپنا نظریہ ہے، وہ اپنا دے دیتا ہے۔ کیا نام ہے سر آپ کا؟ عبد الخالق، ایڈوکیٹ انور خان۔ کیا کرتے ہیں؟ ایڈوکیٹ ہیں دونوں ایڈوکیٹ ہیں۔ اچھا سر، یو ایس کے سابق صدر براک اوباما نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلم مائنورٹیز کے رائٹ کو پروٹیکٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ کیا کہیں گے آپ کو لگتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ہندوستان میں مسلمان رہتے ہیں، کیا ان کو وہاں پہ ان کے رائٹس نہیں مل رہے؟ ویسے تو میرا اپنا جو ذاتی خیال ہے کہ ہر انسان کے رائٹ ہوتے ہیں، پوری دنیا میں ہر انسان کے رائٹ ہوتے ہیں، تو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ انسانی رائٹس کے لیے، انسانی حقوق کے لیے تو بہت اچھی بات ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہر ملک میں انسانی حقوق جو رائٹ ہیں، ہیومن رائٹس جو ہیں وہ پامال نہ کیے جائے، اور ہر انسان کے اپنے رائٹس کا، تو یہ اسٹیٹمنٹ ان کی میں ٹھیک سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ جو ہے نا ہیومن رائٹس کو رکھا جائے۔ تو سر، انڈیا میں جو مسلمان رہتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو ان کے پورے رائٹس ملتے ہیں یا ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ مسئلہ یہ پورے ایشیا میں مسئلہ ہے، بلکہ ہمارے پاکستان میں بھی ہے، تو یہ کچھ لڑائیاں ہوتی ہیں آپس کی، کسی کی کوئی حقوق تلفی ہوتی ہے، تو کہیں پہ شاید ہو سکتا ہے ان کے رائٹ پامال کیے جاتے ہیں، کہیں پہ شاید ان کو رائٹ دیے جاتے ہیں، تو میرے خیال میں سے ان کی سٹیٹمنٹ اس حد تک تو بہت بیسٹ ہے کہ انڈیا میں مسلم کمیونٹی کے رائٹ کو پامال نہ کیا جائے، تو ان کو رائٹس دیے جائے۔ تو میرے خیال میں سے انڈیا میں بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے رائٹ کو پامال کیا جاتا ہے، لیکن انڈیا جو ہے نا ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، تو ہر کسی کے رائٹس کو وہ نہیں وائلیٹ کرتے۔ تو سر آپ کیا کہیں گے؟ میرا تو کہنا یہ ہے کہ اگر واقعی ان کی رائٹس وائلیٹ ہو رہی ہیں تو ہر ایک کی کانسٹیٹیوشن میں، آئین میں نا ان کے اپنے رائٹس ہی ہے، اور اسپیشلی اگر ہم بات کریں کہ باراک اوباما نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے ریسنٹلی، تو ان کا پریزیڈنٹ جو بائیڈن ہی ہے، تو اگر ہم اس سینس میں بات کریں تو وائلیشن تو پھر ہر جگہ وومین رائٹس کی ہو رہی ہے، اور اسپیشلی ہم پاکستان کی بھی اگر بات کریں نا، تو یہاں پہ اگر ہم مائنورٹیز کی بات کریں، مائنورٹیز کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اسپیشلی ابھی آج کل جو ایک ایشو چل رہا ہے کہ ایچ اے سی نے نا ہولی منانے پہ، نا تہوار منانے پہ ان کو وہ کیا تھا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ہم دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر ہم ہی وائلیٹ کر رہے تو آپ لوگ، ہم ان کی طرف انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ ہم لوگ ہی یہاں پہ وائلیٹ کریں۔ تو ہندوستان میں بھی اگر وائلیشن ہو رہی ہے نا تو ان کی مذمت کرنی چاہیے، ان کو مطلب پوری کی پوری رائٹس دینی چاہیے جو آئین کے تحت ہیں۔ سر آپ ایڈوکیٹ ہیں، ڈیفینیٹلی آپ سوشل میڈیا کے تھرو تمام خبروں سے واقف رہتے ہوں گے۔ اگر ہم ہندوستان کے مسلمانوں کی خاص بات کریں جو کہ اوباما نے بھی کی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے وہ ہندوستان میں کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ وہ ظاہر سی بات ہے، وہاں پہ وہ ایز اے مائنورٹیز رہتے ہیں، تو مائنورٹیز کی رائٹس کی بات ہر جگہ ہوتی ہے، اور ان کے رائٹس کی پروٹیکشن بھی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ آئین کے تحت ہی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہم یہ کرتے ہیں کہ بھائی کہ ان کی وائلیشن ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ اپنے گھر میں ہی دیکھنا چاہیے، اگر یہاں پہ وائلیشن ہو رہی ہے نا تو پہلے یہاں پہ ہم یہ کرنی چاہیے اس کی، بعد میں ہم نے دوسروں کی طرف یہ انگلی اٹھانی چاہیے۔ سر ہم نے کئی انڈین مسلمز کے انٹرویوز کیے ہیں آن لائن، اور بہت سارے ہمارے انڈین مسلم سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم بہت اچھی، خوشگوار اور خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، بڑی اچھی نوکریاں کر رہے ہیں، اور خاص کر اگر ہم پاکستانیوں کی بات کریں تو ہم پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں سے کئی گنا اچھی زندگی ہندوستان میں گزار رہے ہیں۔ تو ہمارے آباء و اجداد نے بڑا اچھا فیصلہ کیا تھا اس وقت پاکستان نہ جانے کا، تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ یہ بات اس لیے کر سکتے ہیں کیونکہ پاکستان کے جو اس ٹائم حالات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں، جو اکانومی کے لحاظ سے ہیں، باقی جو سیفٹی کے، سیکورٹی کے لحاظ سے ہیں، تو وہ ابھی جو حالات کی وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں، ورنہ
ان کو یہ بات تو نہیں کرنی چاہیے تھی کہ ہمارا ادھر جو رائٹ، ہاں حالات بدل بھی سکتے ہیں، حالات ٹھیک ہے، اس ٹائم انڈیا خوشحال ہے تو وہ اس خوشحالی کی وجہ سے یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہم ادھر سے خوشحال ہیں۔ باقی یہ ہے کہ ہم اپنا ملک جو ہوتا ہے، اپنا وطن ہوتا ہے، تو اس سے محبت ہونی چاہیے سب کو، ہمیں محبت ہے، باقی ان کا نہیں پتہ ہمیں۔ آپ یہ بات مانتے ہیں کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمان پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں سے زیادہ بہتر زندگی گزار رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ انڈیا میں زیادہ بہتر گزار رہے ہوں گے بنسبت پاکستان کے۔ پاکستان اوور آل 98% ہماری مسلم کمیونٹی ہے، تو یہاں پہ جو خد و خال ہے، رہن سہن ہے، اور جو بھی معاشرتی ہمارے وہ لائف سٹائل ہمارا اسلامک ہے، تو ادھر تو میرے خیال میں کئی مذہب ہوتے ہیں، تو ادھر میرے خیال میں اتنی اچھی زندگی مسلم کمیونٹی کی، ویسے معاشی طور پہ یا بزنس کے لیول پہ آپ دیکھ لیں یا کوئی مہنگائی کی وجہ سے دیکھیں تو ان کی شاید پاکستان سے اچھی گزر رہی۔ اوباما نے یہ بھی کہا کہ جس طرح مذہب کو لے کر ہندوستان میں بٹوارے ہو رہے ہیں، اگر اسی طرح ہندوستان میں مذہب کے نام پر بٹوارے ہوتے رہے تو ہندوستان میں پل اپارٹ بھی ہو سکتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑا ورڈ ہے۔ کیا کہیں گے؟ میں بھی یہ سٹیٹمنٹ انہوں نے اس سینس میں دیا ہوگا جو ریسنٹلی ابھی ہندوستان میں ایک تحریک چل رہی ہے خالصتان کی، میں بھی اس سینس میں انہوں نے دی ہے۔ باقی مجھے نہیں لگتا یہ اسٹیٹ کے اندر یہ ہوتی ہے، وہ اسٹیٹ خود ہی سنبھال لیتا ہے۔ سر، کیونکہ مذہب کی وجہ سے ہی پاکستان بھی ہندوستان سے الگ ہو گیا تھا نا؟ جی، مذہب کی وجہ سے ہی ہو گیا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ مینارٹیز کا ہر ملک جو ڈیموکریٹک ملک ہے وہ ہر مذہب کا نا اپنے دائرے میں خیال رکھتے ہیں، تو انڈین جو ہے نا وہ ماشاءاللہ اس ٹائم دنیا میں کمپیٹ کر رہے ہیں، تو جو کمنٹس ہر کسی کے اپنے ہوتے ہیں، اوباما کے اپنے کوئی پوائنٹ آف ویو ہو سکتے ہیں، ہمارے اپنے ہو سکتے ہیں، تو ہم اس پہ کوئی اوباما کو یہ اچھی برے کا نہیں دے سکتے کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کا نام؟ علی عبداللہ۔ علی، کیا کرتے ہیں؟ میں کمپیوٹر سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ اب علی، آپ کو پتہ ہے کہ یو ایس کے سابق صدر براک اوباما نے ایک سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان میں رہنے والی مسلم مائنورٹیز کو رائٹ کو پروٹیکٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میری خود انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی سے ملاقات ہوتی ہے تو میں ان سے خود کھلم کھلا یہ بات کروں گا کہ اگر مذہب کے نام پر اسی طرح انڈیا میں بٹوارے ہوتے رہے تو انڈیا میں پل اپارٹ بھی ہو سکتا ہے۔ کیا کہیں گے آپ ان کے اس بیان پر؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمان جو ہیں وہ کیسی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ان کو ان کے رائٹس مل رہے ہیں یا نہیں؟ آئے دن ہمارے پاس جو نیوز آتی ہیں اسے دیکھ کے تو یہی لگتا ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کو رائٹس نہیں مل رہے۔ وہاں کے ہمارے ایک لیڈر ہیں مسلمانوں کے، اویس الدین صاحب، جو کہ سیکولرزم کو کافی پروموٹ کرتے ہیں، تو وہاں پہ میں یہی چاہوں گا کہ سیکولرزم پروموٹ ہونا چاہیے اور مائنورٹیز کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے۔ اچھا، یہ تو وہ خبریں ہیں جو آپ تک پہنچتی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ خبروں میں جو دکھایا جاتا ہے یا ہمارا میڈیا جو ہمیں دکھاتا ہے وہ صحیح ہوتا ہے، اس میں کچھ صداقت ہوتی ہے؟ تقریباً آلموسٹ صداقت ہوتی ہے، ظاہر ہے خبروں میں اتنا بھی جھوٹ تو نہیں بولا جاتا، بٹ مائنورٹیز کے ساتھ پاک و ہند میں اکثر ہی مطلب ان کے ساتھ پرابلمز رہتی ہیں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں بھی پرابلمز ہیں اور انڈیا میں تو بہت زیادہ ہے، اور نریندر مودی تو ویسے اینٹی مسلم ہے، تو وہاں پہ آئے دن ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ مائنورٹیز جو ہے وہ ایشوز فیس کر رہی ہے۔ تو بالکل براک اوباما نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، ہم تو اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اور بٹوارا نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں پہ جو مسلمان رہنا چاہتے ہیں ان کو وہاں پورا حق ہے رہنے کا۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی جو ہیں وہ اینٹی مسلم ہیں، جبکہ جتنی بھی آپ پاکستان کے علاوہ اسلامک کنٹریز لے لیں، ترکی، سعودی عربیہ، دبئی، ایران، عراق، انڈیا کے سب کے ساتھ ٹرمز بہت اچھے ہیں، سوائے پاکستان کے اگر انہیں مسلمانوں سے مسئلہ ہو یا مسلم کنٹریز سے مسئلہ ہو یا وہ اینٹی مسلم ہو تو باقی کنٹریوں کے ساتھ ان کے ٹرمز اتنے اچھے کیوں ہیں؟ ان کے ساتھ وہ ٹریڈ بھی کر رہے ہیں۔ آپ نے بھی کہا ٹریڈ کر رہے ہیں، تو وہ اکنامیکلی ان کے ساتھ چل رہے ہیں، تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہونا، ظاہر ہے ان کو ٹریڈنگ میں ایشو نہیں ہے، ٹریڈنگ میں فائدہ ہو رہا ہے، تو وہ ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں گے۔ جبکہ انڈیا میں تو شروع سے ہی مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں نا، جب پاکستان آزاد بھی ہوا تھا تو اس وقت جو مسلمان وہاں پہ ٹھہر گئے تھے تو ان کو اس وقت ہی برا مطلب ٹریٹ کیا جاتا تھا، تو اسی وجہ سے بھی کچھ ایسے ہیں جیسے گاندھی کے کچھ ایسے رولز تھے جس کو فالو کر کے لائک وہ ان کو ظلم و ستم ڈھاتے ہیں۔ اگر ہندوستان میں رہنے والے مسلمان خود یہ کہیں
کہ ہمیں ہندوستان میں رہتے ہوئے کوئی مسئلہ پیش نہیں ہے, آپ پاکستانی ہماری چھوڑیں, اپنی فکر کریں, تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, اگر ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہم اس پہ خوش ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہمارے مسلمان بھائی وہاں پہ خوشی زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں خوشی ہوگی, ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں. آپ کو پتہ ہے پاکستان سے کئی گنا زیادہ مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں, ڈبل ہے. ڈبل ہیں. اس کے باوجود بھی وہ جس بچے ایجوکیشن سسٹم انہیں دیا جا رہا ہے, انہیں ہیلتھ فیسلٹیز دی جا رہی ہیں, اس کے بعد اچھی جابس دی جا رہی ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا نظام پاکستان میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے, پاکستانیوں کے لیے ہے؟ نہیں, پاکستان تو آئے دن ڈیزاسٹر میں ہی جایا جا رہا ہے. جیسے آپ نے دیکھا مہنگائی اتنی اوپر چلی گئی ہے, تو پاکستان میں تو وہ آئی ٹی کا سیکٹر بھی اتنا ڈیولپ نہیں ہے, جبکہ انڈیا کے نوجوان جو ہیں وہ اس سے اچھا فائدہ اٹھاتے ہیں اور اچھی ارننگ کر رہے ہیں. تو پاکستان تو بہت پیچھے ہے اس حوالے سے. ہم نے ہمیشہ ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کی بات کی, کبھی ہم نے چائنا میں رہنے والے مسلمانوں کی بات کیوں نہیں کی؟ کبھی ہمیں پاکستان میں رہنے والی مائنورٹیز کے حق کے لیے بات کیوں نہیں کی؟ پاکستان میں جو ہندو مائنورٹی رہتی ہے, کبھی اس کے لیے, ان کے حق کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ پاکستان میں جو مائنورٹیز ہیں ان کو آئی تھنک سو پورے رائٹس مل رہے ہیں, اچھا, تو ضرورت ہی نہیں ہے ان کے حق میں بولنے کی. ہاں, اگر جہاں تک ان پہ اگر ظلم و ستم ہوتا ہے تو بالکل ہمیں اٹھنا چاہیے. مائنورٹیز کے حقوق ہمارے اسلام میں بھی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہ جو ریاست بنائی تھی وہاں پہ ریاست مدینہ, وہاں پہ مائنورٹیز کو پورے رائٹس دیے گئے تھے. تو اگر یہاں پہ کوئی ایشوز آ رہے ہیں مائنورٹیز کو تو ہمیں اٹھنا چاہیے, ہمیں بولنا چاہیے اس کے رائٹس میں. سندھ سائٹ پر ہندو مائنورٹی کے ساتھ اور اس کے ساتھ جو اور ڈفرینٹ مائنورٹیز رہتی ہیں ان کے ساتھ اتنا کچھ ہو رہا ہے, لیکن کبھی بھی نہ ہمارے سوشل میڈیا پر, مین اسٹریم میڈیا پر اس کا ذکر کیا گیا, نہ ہی ان کے حق کے لیے آواز اٹھائی گئی. عمران خان کے دور حکومت میں ایک کابینہ بنائی گئی تھی کہ مائنورٹیز کے حق کو جو ہے وہ ان تک پہنچایا جائے, ان کی آواز بنا جائے, لیکن وہ بھی 1 سال تک نہیں چل سکی اور کابینہ ٹوٹ گئی. دیکھیں, اب ٹائم ٹو ٹائم جب گورنمنٹ چینج ہوتی ہے, بٹ میرے خیال سے مائنورٹیز کو اگر رائٹس نہیں ملتے تو ہم تو ساتھ ہیں ان کے, مائنورٹیز کو رائٹس ملنے چاہیے. پاکستان میں اگر ایشوز آ رہے ہیں مائنورٹیز کو تو ہم ان کے لیے کھڑے ہیں. مائنورٹیز کو آل اوور دی ورلڈ جدھر بھی جب کہ مسلمانوں کے ایشوز آتے ہیں تو ہمیں مسئلہ ہوتا ہے, جو پاکستان میں مائنورٹیز رہتی ہیں ان کو بھی رائٹس ملنے چاہیے. تو اگر اس طرح کا کوئی ایشو آ رہا ہے تو میڈیا کو آواز اٹھانی چاہیے اور عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ نے جانی پاکستانی عوام کی رائے. امید ہے آپ کو آج کا ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں, پر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.